کہ جن کی تلوار اللہ کی طرف سے آئی ہو اور وہ ہر دشمن کو جب ایک وار سے 2 ٹکڑے کر دیں تو ساتھ میں فرمائیں جو میری ذوالفقار سے مارا جائے وہ صرف جہنم میں جاتا۔ عزیزان گرامی، میں نے تمہید کے چند جملے جو پیش کیے ہیں تو یوں قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا امیر علیہ السلام کی شان میں آئیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، جو میرے تمام بھائی توجہ سے محبت سے دیکھ رہے ہیں ان جملوں پہ غور کیجئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنا نفس دے دیتا ہے۔ اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنا نفس دے دیتا ہے۔ اب یہ آیت شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے کہ شب ہجرت نازل ہوئی ہے۔ شب ہجرت سمجھتے ہیں؟ لیلۃ المبیت، جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے اور اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کہا یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکے سے مدینے ہجرت کر جاؤں کیونکہ مشرکین نے میرے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ابو سفیان نے سب کو جمع کیا، کہا کہ بھئی ہم نے محمد کو ہر طرح کا چیلنج دیا، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ خواتین سے کہا یہ جادوگر ہیں، بچوں سے کہا یہ مجنون ہیں، مردوں سے کہا کہ یہ شاعر ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، لیکن ہم محمد کو روک نہیں سکے، تو آؤ اب ہم محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو پھر قتل کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اگر آج تشیع کے خلاف دہشت گردی ہو تو سمجھ جائیں لوگوں کے پاس آل محمد کے علم کا جواب نہیں ہے۔ دہشت گردی تب کی جاتی ہے جب علم کا جواب۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے تمام بھائی میرے بچے ان پہ غور فرمائیں گے تو جانے گرامی، جب بھی علم کا جواب علم سے ہوتا تو انسان دہشت گردی نہیں کرتا۔ دہشت گردی تب کی جاتی ہے جب علم کا جواب نہ آ رہا ہو۔ تو جانے گرامی اب سب نے منصوبہ بنایا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بھئی ہم مل کے قتل کر دیتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک آدمی دے دو۔ 40 سے زیادہ قبیلے تھے مکے اور اس کے اطراف میں، تو ابو سفیان نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر شریک ہوگا، ہر قبیلے کا۔ تو کسی نے پوچھا بھئی تم اکیلے ہی کیوں نہیں قتل کروا دیتے؟ اس نے کہا نہیں، ہر قبیلے کا ایک آدمی چاہیے۔ مجمع کی توجہ رہے، ہر قبیلے کا ایک آدمی۔ کیوں؟ میں اکیلا کب تک بنی ہاشم سے لڑتا رہوں گا؟ علی سے کون مقابلہ کرے گا؟ ہر قبیلے کا ایک آدمی چاہیے تاکہ ذمہ داری تقسیم ہو جائے۔ اب پتہ چلا یہ جو الائنس فورسز بنائی جاتی ہیں، یہ جو اتحادی فوجیں بنائی جاتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابو سفیان کی پرانی پہنچ رہے ہیں، یہ پرانی سازشیں ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع گھبرا کے نہ سنیں، میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، آپ اسے محبت سے سنتے رہیے گا۔ خزانہ گرامی ایک مرتبہ قتل کا منصوبہ بنایا، کیا بھئی جیسے ہی پیغمبر سحر پہ اٹھتے تھے، کہ جیسے ہی سحر کے لیے اٹھیں تو ایک ایک نیزہ، ایک ایک سپاہی جو ہیں وہ نصب پیغمبر کے اندر نصب کر دے اور اسی طرح سے قتل ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا، آج سب لوگ اپنے اپنے گھر رہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، دوبارہ سن لیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی اپنے اپنے گھر رہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا۔ پیغمبر کا حکم یہ تھا ہر آدمی اپنے اپنے گھر رہے، گھر سے باہر کوئی نہ نکلے۔ اب اگر پھر بھی کوئی گھر سے باہر آ جائے تو نافرمانی کرے گا۔ پہنچ رہے ہیں؟ رضانے گرامی، اب پیغمبر اسلام نے حکم دیا سب اپنے گھر رہیں، تو مولا اپنے گھر پہ تھے۔ رسول خدا نے خادم بھیج کے مولا کو بلوایا۔
کہ جاؤ میرے بھائی علی کو بلا لاؤ، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ رسول خدا نے مولا کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول خدا نے بلایا، آ جائیے۔ ایک مرتبہ مولا تشریف لائے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے یاد فرمایا کہ یا علی، اللہ نے مجھ سے کہا ہے، مشرکین نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ سے کہوں میرے بستر پہ سو جائیے، سلامت رہیں، جو پہنچ رہے ہیں سلامت رہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا، شیعہ سنی مورخین نے یہ مولا کا سوال تاریخ میں درج کیا، بس ایک سوال کیا مولا علی نے، یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے۔ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر علی بجا لائے ہیں۔ مولا سجدے میں گئے اور فرمانے لگے، پہنچ گئے سلامت، پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے، تیرے حبیب کی جان میں بچا رہا ہوں۔ سارا مجمع نہیں ہے، بھئی سارا مجمع نہیں ہے، حیدری، بھئی سارے مجمع کی توجہ، سجدہ شکر ذہن میں رکھیے گا۔ مولا نے سجدہ شکر کیا۔ سورہ صافات ذہنوں میں لے آئیے، 37واں سورہ ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب سناتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے بابا کو دیکھا، کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میں پوری رات سفر کر کے آیا ہوں، 1 منٹ کا آرام نہیں ملا ہے، دن میں چند 4-5 گھنٹے اگر ملے ہوں گے آرام کے، جملہ پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، جناب اسماعیل جانتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم چھری پھیریں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، مروں گا نہیں، شہید ہوں گا۔ توجہ، جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں قرآن ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل، اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ علی۔